ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام بھیجا کرے، اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ دیکھیں اللہ پاک کی جو یہ بنائی گئی کائنات ہے نا، اس میں اللہ پاک کا جو محبوب ترین ذکر ہے نا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجنا یہ رحمت خدا بندی کا ایک بہترین جو ہے نا وہ ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود والسلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال تک کے واقعات کا، اسی کو کنٹینیو کریں گے آج ہم۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ تقریباً 35 سال ہوئی نا، تو خانہ کعبہ میں بڑا شدید قسم کا سیلاب آیا۔ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ خانہ کعبہ کی جو دیواریں تھیں اس کو آگ لگ چکی تھی، جس کی وجہ سے دیواریں کمزور ہو چکی تھیں۔ اب قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد اٹھائی تھی، اس سے اوپر جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کو گرا کے نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز کا ذکر کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ اکثر لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ اولیاء اللہ کے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں۔ اب جیسے سیلاب آیا تو کچھ لوگوں نے پوسٹیں لگائی ہوئی تھیں، جی کہاں ہیں اللہ کے ولی ہیں، اگر ان میں طاقت ہے تو یہ سیلاب کو روک کیوں نہیں لیتے۔ اسی طرح جب لاسٹ ٹائم داتا دربار دھماکہ ہوا تھا تو لوگوں نے بڑی، جو اس طرح کے لوگ ہیں انہوں نے باتیں کی، جی داتا صاحب دھماکہ ہوا ہے تو یہ روک کیوں نہیں لیتے دھماکے کو۔ تو پھر یہاں پہ وہ کیا کہیں گے؟ جب خانہ کعبہ میں سیلاب آ گیا، خانہ کعبہ کی دیواروں کو آگ لگ گئی، تو نعوذ باللہ یہ کہیں گے کہ اللہ اپنا گھر نہ بچا سکا۔ مطلب جہالت کی انتہا ہوتی ہے۔ جو جہالت ہوتی ہے نا وہ انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے، اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا۔ آپ دیکھیں نا، جب سیلاب آتا ہے کتنی مساجد بہہ جاتی ہیں، دیکھا آپ نے، پورے پورے گاؤں اجڑ جاتے ہیں نا، مساجد بھی بہہ جاتی ہیں۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ اللہ اپنا گھر نہ بچا سکا؟ اللہ کی حکمت ہوتی ہے ہر کام میں۔ اگر اللہ کا ولی کچھ کرتا ہے نا، وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ جب اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ کی مرضی، اللہ جو چاہے گا وہی اللہ کا ولی کرے گا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو وہ نہیں کرے گا۔ جیسے قرآن پاک میں بھی آپ نے کرامت کے بارے میں دیکھا، وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی سے اللہ پاک نے کروائی، اللہ کا حکم تھا، اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی طاقت سے ہی کرتے ہیں نا۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو اللہ کا ولی اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں جا سکتا۔ اگر اللہ کا حکم ہے دھماکہ ہونا ہے، اللہ کا حکم ہے سیلاب آنا ہے، تو وہ آنا ہے، اس میں اولیاء اللہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جاتے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے۔ دیکھیں اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں نا، صرف علم کی کمی آپ کو صحیح بتاؤں تو اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ پاک واضح الفاظ میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اللہ فرماتا ہے جو میرے اولیاء سے یعنی میرے دوستوں سے بغض رکھتا ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اب جو بندہ ایسے دوست بناتا ہے جو اولیاء اللہ سے دشمنی چھیڑے ہوئے ہیں، یعنی اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں، تو جب ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت جو انسان ہے نا وہ اپنے دوست کے دین پہ ہوگا، جیسا اس کا دوست ہوگا نا وہ ویسا ہی ہوگا۔ پھر جب ہم ایسے دوست بناتے ہیں جو بکواس کرتے ہیں اولیاء اللہ کے بارے میں، علماء کے بارے میں بغض پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم بھی، وہ کہتے ہیں خربوزے کو دے کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، آہستہ آہستہ انسان کو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ نارمل سی بات ہے، اور وہ بھی زبان درازی کرنے لگ جاتا ہے۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں، وہ شروع ہوتے ہیں اولیاء اللہ سے، پہلے اولیاء پہ آئیں گے، بزرگوں پہ آئیں گے، پھر صحابہ پہ آئیں گے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آئیں گے، پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے ناؤز باللہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک چلے جاتے ہیں۔ زبان دراز ہو جاتی ہے نا، پھر اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا، وہ روٹین میں بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ اس لیے ایسے معاملات میں اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے اور سوچ سمجھ کے اچھے دوست بنانے چاہیے۔ اچھا، تو قریش نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک بنیادیں اٹھائی تھیں، اوپر سے جو ہے وہ گرا کے تو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ اب کسی کی ہمت نہ ہو کہ خانہ کعبہ کو گرائے اوپر سے۔ ان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ، اس نے یہ کہا کہ خانہ کعبہ کو گرانا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مسلمین کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب اس نے گرانا شروع کیا، لوگوں نے دیکھا کہ اس کو تو کچھ نہیں ہو رہا، کیونکہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ تھا کہ جب خانہ کعبہ کو گرائیں گے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ گرا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، پھر لوگوں نے مل کے جو ہے وہ اوپر والی دیواروں کو گرایا، اور یہ فیصلہ کیا سب نے کہ اس کام کے اندر جو ہے نا وہ صرف حلال مال استعمال کیا جائے گا، کیونکہ آپ کو پتا وہ مشرکین تھے، وہ شراب بھی چلتی تھی، حرام کا مال بھی ہوتا تھا، لوٹا ہوا مال بھی ہوتا تھا، لیکن اس کام کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ صرف حلال مال جو ہے نا ہم استعمال کریں گے۔ اب یہ فیصلہ ہو گیا، اور جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر جو حصہ تھا نا وہ سارے قبائل کا تھا، مشترکہ حصہ، یعنی سارے قبائل کے جو معزز لوگ تھے وہ پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے اور اس میں حصہ لیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے نا وہ پتھر ڈھو کے لاتے اور رکھتے۔ اچھا، جب
یہ تعمیر کا کام جو ہے وہ سلسلہ چل رہا تھا، تو فنڈنگ جو ہے نا وہ اتنی زیادہ نہ ہو سکی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک بنیاد رکھی تھی اس کے اوپر مکمل جو ہے وہ اس کو کیا جا سکتا۔ تو اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ خانہ کعبہ کے جو شمال والی سائڈ ہے نا وہاں سے 6 ہاتھ چھوڑ کے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ حتیم کا پتہ ہے نا، آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے، خانہ کعبہ کی سائڈ پہ ایک دیوار آپ کو نظر آتی ہے ایسے گلائی میں ایسے کر کے، یہ وہ دیوار تھی جو اس وقت اٹھائی گئی تھی، کیونکہ اوپر وہ تعمیر کو مکمل نہ کر سکے تھے، اس لیے نشانی کے طور پہ ایک دیوار سائڈ سے جو ہے وہ تعمیر کر دی گئی۔ اب حتیم بھی جو ہے وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، جو بندہ حتیم کے اندر نماز پڑھتا ہے نا وہ اس طرح جیسے وہ خانہ کعبہ میں داخل ہوا ہے، یعنی اس کے اندر داخل ہونا، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا ہے۔ اب یہ دیکھو اللہ پاک کی قدرت کیسی ہے، اب تو اگر خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا تو ہم جیسے لوگ تو نہیں داخل ہو سکتے، وہ تو کوئی صدر، وزیر اعظم، کوئی اہم شخصیات ہوتی ہیں وہی جاتی ہیں، لیکن رب پاک نے ایک نظام ہے اللہ پاک کا، دیکھو یہ ہم جیسے غریبوں کے لیے اللہ پاک نے وہ دیوار ایک اور اس کو جو ہے نا وہ درجہ کس کا دے دیا، خانہ کعبہ کا۔ اب آپ جاتے ہیں جب حج یا عمرہ کرنے تو آپ اس کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ لائن وغیرہ ہوتی ہے، ویٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن موقع مل جاتا ہے بندے کو اندر جانے کا، تو آپ کو پتا ہے ویسے دروازے سے انٹر ہونے کا موقع نہیں ملتا، تو وہ دیوار جو ہے وہ کھڑی کر دی گئی۔ اچھا جب وہ دیوار حجر اسود کے قریب آئی نا تو وہاں سرداران کے اندر جھگڑا ہو گیا۔ اب جھگڑا کس چیز کا ہوا؟ جھگڑا اس چیز کا ہوا کہ جی حجر اسود کو ہم نے رکھنا ہے، کیونکہ یہ سعادت کی بات تھی، ہر سردار یہ چاہتا تھا کہ جی حجر اسود رکھنا جو ہے وہ اس کے حصے میں آئے۔ اب 4-5 دن تک یہ لڑائی جاری رہی اور فیصلہ نہ ہو سکا، کسی مطلب ایک شخص کے اوپر ایگری نہ سارے کر سکے۔ اب ان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو امیہ، وہ ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بزرگ شخص تھا۔ اس نے یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ صبح سویرے مسجد حرام میں جو شخص داخل ہوگا نا اس سے فیصلہ کرا لیتے ہیں تاکہ کوئی پھڈا نہ پڑے، بس یہ ہے کہ جو وہ فیصلہ کرے گا نا اس پہ سب نے اتفاق کرنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا۔ پھر سب نے کہا ٹھیک ہے جی، یہ ڈیسائیڈ ہو گیا۔ اب اللہ پاک کی قدرت تھی، صبح سویرے سب سے پہلے مسجد حرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے۔ اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا پہلے ہی چرچا بہت زیادہ تھا، لوگ اب صادق امین کے نام سے آپ کو پکارتے تھے۔ جیسے ہی آپ کو آتا دیکھا نا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو محمد ہے، یہ تو صادق ہے، یہ تو امین ہے۔ ساروں نے کہا جی ہم ایگری ہیں، جو یہ فیصلہ کریں گے ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں، ہم اسی طرح کریں گے جیسے یہ کہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو انہوں نے سارا جو ہے وہ قصہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ ایسے ایسے ہوا، یہ جھگڑا ہے ہمارا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب دیکھیں یہ حکمت و دانائی کا فیصلہ تھا، یہاں پہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی جو ہے نا وہ حکمت دانائی، آپ کی ذہانت بھی ظاہر کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر لی، اب یہ نہیں کیا کہ تم رکھ لو یہاں جا کے، تم رکھ لو حجر اسود کو یا میں رکھ لیتا ہوں، نہیں، آپ نے ایک چادر لی، چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا اور جتنے سرداران تھے نا انہیں کہا کناروں سے چادر کو پکڑ لو، یعنی سب کا حصہ ڈال گیا، ساروں نے کنارے سے چادر کو پکڑا، حجر اسود جہاں پہ نصب کرنا تھا قریب لے کے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پکڑا اور اس کو نصب کر دیا۔ تو یہ ایسا بہترین فیصلہ تھا کہ سارے راضی ہو گئے، سارے خوشی خوشی یہ جو ہے نا معاملہ رفع دفع، جو اتنی کہتے ہیں جھگڑا یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ قتل و غارت تک بات پہنچ گئی تھی۔ تو یہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذہانت کا یہاں پہ مظاہرہ بھی تھا، جو یہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ سارا ختم ہو گیا۔ اچھا اس طرح جو ہے نا وہ یہ ایک مکمل جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے ایک واقعہ تھا۔ پھر عرب کے اندر نا جو اللہ پاک کی نافرمانی تھی وہ بہت زیادہ عام ہو گئی تھی۔ اب اس میں بہت سی چیزیں ہیں، اس کو میں نے شارٹ کر کے یہ ایک لائن میں آپ کو کہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی عام ہو گئی تھی۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ تلواریں نکال لیتے تھے اور بے شمار، اب دیکھیں نا اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے تھے اور بیچ میں کیا کرتے تھے، بت رکھ کے ان کو پوچھتے تھے۔ یہ جو مشرکین تھے نا یہ عرب کے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو وسیلہ بتوں کو بناتے تھے۔ اپنے ہاتھ سے دیکھو حجر اسود کو رکھنا سادہ سمجھ رہے ہیں، خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں حلال مال استعمال کرنا ہے، لیکن اسی کے اندر بتوں کو رکھ کے پوجا کرنے لگ جاتے تھے، یعنی حالات اتنے زیادہ برے تھے۔ تو جو ہے اللہ کی نافرمانی بہت زیادہ عام ہو چکی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سب کچھ دیکھا نہیں جاتا تھا، آپ بہت زیادہ افسردہ ہوتے تھے، آپ کو یہ چیزیں دیکھ کے تکلیف ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر جو ہے نا وہ تنہائی میں رہنا پسند فرماتے تھے، ان چیزوں سے دور رہتے تھے، کفر و شرک سے دور رہتے تھے۔ اسی تنہائی کی تلاش میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ہرا، جو کہ خانہ کعبہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پہ جبل نور کی چوٹی پر واقع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے اس کی تلاش میں، تنہائی کی تلاش میں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور پیر کا دن تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ہرا میں جو ہے وہ تشریف فرما تھے، اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، ذکر و اذکار میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل امین جو ہے وہ تشریف لائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی سے اور نبوت سے جو ہے نا وہ سرفراز فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو وحی کی ابتدا ہے نا وہ نیند کے اندر جو ہے وہ سچے خوابوں سے ہوئی،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کئی راتیں جو ہے وہ غار ہیرا میں رہنا شروع کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی راتیں گزارتے، اس کے بعد پھر دوبارہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے، جتنے دن کا سامان چاہیے ہوتا اتنا سامان پھر لیتے، پھر دوبارہ غار ہیرا میں جو ہے وہ تشریف لے جاتے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیات لے کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. آپ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے. آپ نے آتے ساتھ کہا کہ مجھے جو ہے وہ کمبل اڑاؤ، سردی لگ رہی ہے مجھے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ آپ کو چادر اڑائی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ تو غریبوں کا جو ہے وہ دکھ بانٹنے والے ہیں، آپ جو ہے وہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، یعنی آپ کی خوبیاں گنوائیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو حوصلہ دیا. اس کے بعد آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، یہ زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو ہے نا وہ ان کے پاس لے گئیں اور ان سے کہا کہ اپنے بھتیجے کی بات سنو، یہ کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ بھتیجے تم کیا کہتے ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سارا جو ہے وہ قصہ یہ ان کو جو ہے بتایا، ساری بات بتائی. تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی لے کے آیا تھا. اور انہوں نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں جو ہے وہ آپ کی بھرپور مدد کروں گا اس وقت جب آپ کے جو کنبے والے ہیں جو آپ کو نکال دیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ حیران ہو کے پوچھا کہ کیا میرے لوگ مجھے نکال دیں گے. تو اس نے کہا کہ ہاں وہ آپ کو نکال دیں گے، کیونکہ جو پیغام آپ لے کے آئے ہیں، جو شخص بھی یہ پیغام لے کے آیا اس سے دشمنی ضرور کی گئی ہے. تو اس طرح یہ جو ہے نا وہی کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ گھر واپس آ گئے اور وہی کا سلسلہ رک گیا. یہ اس میں بھی اللہ پاک کی کوئی حکمت تھی. وہ جو خوف تھا ایک وہی نازل ہونے کا وہ بھی جاتا رہا اور پھر شوق بھی بڑھتا گیا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تھوڑا سا حوصلہ ہو گیا، پھر یہ شوق تھا کہ وہی اب آئے. تو پھر اچانک جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں ایک دن غار ہیرا سے نیچے اترا اور میدان میں داخل ہوا نا، جیسے پہاڑ سے نیچے آگے میدان آ جاتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پکارا گیا. آپ فرماتے ہیں میں نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اوپر دیکھا نا تو وہی فرشتہ جو اس دن غار ہیرا میں آیا تھا وہ فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان تھا. آپ فرماتے ہیں کہ اسے دیکھ کے نا اس کا جو روب تھا میرے پورے جسم پہ طاری ہو گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جھک گیا. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے. اسی طرح جا کے پھر آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل دو، مجھے چادر اڑاؤ، میرے منہ پہ جو ہے وہ پانی کے ٹھنڈے پانی سے چھٹے مارو. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا. اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر آیت نازل ہوئی جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے کمبل پوش اٹھ اور لوگوں کو ان کی بدعمالی کے نتائج سے ڈرا. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیا حکم آ گیا. پہلے تو تھا نا کہ اقرا، وہ صورت نازل ہوا. اب جب یہ حکم آیا نا پھر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کر دی. اب نبوت کے جو ابتدائی 3 سال تھے نا اس میں خفیہ تبلیغ کی گئی. حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو گھر تھا نا وہ اسلامی تحریک کا مرکز بنا. چھپ کے نمازیں ادا کی جاتی تھی گھروں میں، اور جو پہاڑوں کی گھاٹیاں تھی وہاں پہ نماز ادا کرتے تھے چھپکے سے. 3 سال تک یہ جو تبلیغ کی گئی نا اس میں تقریباً 40 لوگ جو ہے نا وہ مسلمان ہوئے. اسلام کا جو دائرہ جو ہے وہ وسیع ہونا شروع ہو گیا. اس میں جو سب سے پہلے جو خواتین میں اسلام لے کے آئیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، اور مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو بچوں میں تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانوں میں، اور خادم جو تھے آپ کے ان میں سے جو ہے غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ ایمان لے کے آئے. تو 40 لوگ تقریباً جو ہے نا وہ خفیہ تبلیغ کی جو ہے نا وہ بدولت ایمان لے کے آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے تبلیغ اپنے قریبی لوگوں سے کی. جیسے ہی میں نے بتایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بہت کلوز تھے، اور جتنے بھی قریبی لوگ تھے نا جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کی ان کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا کبھی مایوس نہیں ہوئے، یعنی جس کو تبلیغ کی وہ آپ پر فوری جو ہے نا وہ ایمان لے آیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ نے بے شمار واقعات پڑھے، آپ نے تو کوئی دلیل بھی نہیں مانگی، کچھ بھی نہیں. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ دعوت دی آپ فوری جو ہے وہ ایمان لے آئے. اچھا، یہ جو 40 افراد تھے نا ان کو السابقون الاولون بھی کہا جاتا ہے. جو 40 افراد جو مطلب کہ خفیہ تبلیغ کی وجہ سے جو ہے وہ ایمان لے کے آئے تھے. اچھا، پھر جو ہے نا وہ اللہ پاک کی طرف سے نیا حکم آیا جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میں نے آپ کو حکم دیا ہے واضح طور پہ اس کا اعلان کر دیں.
یعنی خفیہ تبلیغ اب ختم، اب واضح طور پہ لوگوں کے سامنے آپ نے جو ہے نا وہ اس کا اعلان کرنا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ مشرکین سے منہ پھیر لیں، اور جو اپنے رشتہ دار ہیں سب سے پہلے ان کو کفر اور شرک سے ڈرائیں، اور جو ان میں سے ایمان لے اس کے ساتھ پھر جو ہے نا وہ آپ نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ اچھا، جب یہ حکم نازل ہوا نا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا پہ چڑھ کے نا پکارا یا صباحا۔ اچھا، یہ صدا جو ہے نا، یہ صدا تب لگائی جاتی تھی جب کوئی شخص اپنے قبیلے پہ کسی قافلے کو حملہ کرنے کے لیے آتا دیکھ لیتا، تب یہ آواز لگائی جاتی تھی، عرب میں یہ مشہور تھا یا صباحا۔ تو جب لوگوں نے یہ صدا سنی نا تو پوچھا کہ یہ صدا کون لگا رہا ہے، کون پکار رہا ہے؟ تو دوسرے لوگوں نے جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے بتایا کہ محمد پکار رہے ہیں۔ تو جو قریش کے خاندان تھے نا وہ دورے چلے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب۔ جو لوگ خود نہ جا سکے انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ قریبی اپنے خاندان میں سے کسی ایک بندے کو جو ہے نا بھیج دیا۔ اسی طرح جو ہے نا وہ کافی سارے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے۔ جب مجمع لگ گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا قریش کے خاندانوں کے نام لے کے ان کو پکارا اور کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہارے اوپر ابھی حملہ کر دے گا، تو کیا تم اس کو تسلیم کر لو گے، مان لو گے اس کو؟ کیونکہ میں ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں کہ میں آگے بھی دیکھ رہا ہوں اور پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں، پہاڑ کے اوپر موجود تھے نا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ یک زبان ہو کے کہا کہ جی ہم مان لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، کیونکہ صادق اور امین کے نام سے آپ مشہور تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا، اس لیے اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو آپ سچ کہہ رہے ہوں گے۔ جب انہوں نے یہ کہا نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بس پھر میں تمہیں سخت عذاب سے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ جب آپ نے یہ بات کہی نا تو بہت سے لوگ ایمان بھی لائے، لیکن اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چچا تھا ابو لہب، اس نے جو ہے وہ آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا کہا۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا کہ پتھر بھی مارے۔ تو یہ وہ مطلب کہہ کو کے تو وہاں سے جو ہے وہ دفع ہو گیا ابو لہب جو تھا۔ اچھا، پھر جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور مسلمان جو لوگ ہو رہے تھے نا اس میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی تھی۔ اب جو مشرکین مکہ تھے نا ان کو اس چیز کی بڑی تکلیف تھی کہ یہ نوجوان نسل وہاں پہ جو ہے وہ اسلام لائی جا رہی ہے، ہمارا پرانا مذہب چھوڑ کے وہاں جاتے جا رہے ہیں۔ اب جب ان سے یہ چیز برداشت نہ ہوئی، انہوں نے ظلم و ستم شروع کر دیا۔ اب انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ تپتی ہوئی ریت پہ لٹانا شروع کر دیا، بغیر چھتوں کے جو کمرے تھے اس کے اندر بند کرنا شروع کر دیا، قید کرنا شروع کر دیا، یعنی جس طرح بھی ظلم ہو سکا نا انہوں نے ظلم و ستم کیا۔ لیکن ان کے حوصلے پست نہ ہوئے، انہوں نے دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ تو ان کی جتنا بس چلتا تھا انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا۔ پھر بہت جلد جو ہے نا وہ اللہ پاک کی طرف سے آیت نازل ہوئی بتوں کے خلاف۔ اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا کہ بے شک تم اور وہ بت جنہیں تم پوجا کرتے ہو وہ سب دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ اچھا، اب جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو وہ ان کو پہلے اس چیز کی بڑی تکلیف تھی کہ جو ہے وہ لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر انہیں یہ بھی مزید تکلیف ہوئی کہ اب اللہ نے فرما دیا کہ تم بھی اور تمہارے بت بھی جن کو تم پوجتے ہو سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی پھر انہوں نے مزید زیادہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جو ابو جہل اور ابو لہب تھا نا ان کا جو ظلم و ستم تھا وہ تو حد سے زیادہ بڑھ گیا، انہوں نے مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم و ستم کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اللہ پاک نے آپ کو نماز سکھائی تھی اس طرح جو ہے نا مسجد حرام میں نماز پڑھنا شروع کر دی سب کے سامنے۔ اب ان کو اس چیز کی بھی تکلیف بڑی تھی، اور یہ نماز دیکھ کے ان کو یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی نئے دین کے دعوے دار ہیں۔ اب جو ابو جہل تھا نا اس کی جہالت جو ہے مزید بڑھی، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تھریٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا سارے لوگوں کے سامنے، مجمع کے سامنے، اس نے کہا کہ آپ نے اس طرح نماز نہیں پڑھنی مسجد حرام میں۔ اس نے کہا لوگوں کے سامنے کہ اگر آپ نے اس طرح نماز ادا کی تو میں آپ کے نعوذ باللہ سر مبارک کے اوپر پاؤں رکھوں گا اور آپ کے جو سر مبارک ہے اس کو ماتھے کو زمین پہ رگڑوں گا۔ سارے لوگوں کے سامنے اس نے یہ اعلان کیا۔ ایک دن اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتا دیکھ لیا، وہ جو اس نے سب کے سامنے زبان دی تھی، جو بات کی تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ آگے بڑھا، نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرہ مبارک پر پاؤں رکھنے کے لیے آگے بڑھا۔ جب وہ آگے بڑھا نا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایک دم سے پیچھے ہوا، جیسے کوئی شخص اپنا منہ بچا رہا ہوتا ہے، ایک دم سے ایسے پیچھے ہوا۔ اب لوگوں نے اسے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا، تو یہ کرنے گیا تھا، اب تو پیچھے کیوں ہٹ گیا؟ اسے کہا میرے اور اس کے درمیان ایک آگ والی خندق تھی، ایک کوئی جو ہے نا بڑی ڈراؤنی سی چیز تھی اور کچھ پر تھے جس کی وجہ سے میں پیچھے ہو گیا۔ تو کسی شخص نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کیا نا کہ ابو جہل اس طرح کہہ رہا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا نا تو فرشتہ اس کو چیتھرے چیتھرے اس کے اڑا دیتا۔ تو یہ کچھ واقعہ تھے، اس کو مزید نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھا کرے، سنا کرے، یاد بھی رکھا کرے۔ جب تک بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ نہیں نہ پڑھتا وہ دین کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ہم نہ خود سیکھتے ہیں نہ ہمارے بچوں کو پتہ ہوتا ہے، کبھی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، بزرگ ہو جاتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں۔
پوچھ لو کسی سے سیرت پڑھی ہے، کوئی چکر نہیں، قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھی ہے، کوئی چکر ہی نہیں، ہمارا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. تب وہ جو ہے نا وہ پرائرٹیز بدل گئی ہیں. ماں باپ بھی ویسے ہیں، وہ خود بھی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، بچوں کو بھی ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہتے ہیں. کسی ماں سے پوچھو، کسی باپ سے پوچھو آپ نے بچے کو کیا بنانا ہے، کوئی نہیں آپ کو کہتا نظر آئے گا کہ عالم دین بنانا ہے. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت انبیاء کے بعد جو سب سے نیکسٹ جو درجہ ہوگا نا وہ علماء کا درجہ ہوگا، کسی ڈاکٹر انجینئر کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر انجینئر بھی بنائے بچوں کو، لیکن کوئی میں کہتا ہوں پورے گھر میں سے نا اگر 3 بچے ہیں 4 بچے، کسی ایک کو عالم دین ضرور بنانا چاہیے. اپنی آخرت بھی سنوارے، اپنے بچوں کی بھی سنوارے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق